बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान और इसराइल की वार जो कि अभी तक जारी है, इसकी जो न्यू अपडेट्स है तो वो शेयर करेंगे और इसकी एनालिसिस करेंगे। इसराइल की हमेशा से जंगों में ये स्ट्रेटेजी रही है, उनकी हमेशा से ये कोशिश रही है कि वो किसी भी कंट्री के साथ जब जंग लड़ता है तो उन लोगों की जो चीफ्स होते हैं, उन लोगों की डिफरेंट जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो इनके जो हेड्स होते हैं तो उनको ये जो है एसिसिनेट करते हैं, इनको किल करते हैं। हमास के अंदर जो है उन लोगों की जो पहला जब वो वार उनके साथ शुरू होने वाला था तो उस टाइम जो है उन लोगों का जो हेड था तो उसको किल किया। ठीक है, इस्माइल हानी इसको इसके अलावा यहया सिनवार को जो है एसेसिनेट किया। तो इसी तरीके से जो है हिजबुल्लाह के अंदर जो है जो टॉप लीडर्स थे तो उनको एसेसिनेट करना। तो इसराइल की हमेशा से जंगों में ये स्ट्रेटेजी रही है कि वो क्या करता है कि उस कंट्री की जो टॉप लीडरशिप होती है तो उनका जो हेड होता है तो इसको किल करता है, उसकी एसेसिनेशन करता है। वजह जो है ये है कि वो जो तंजीम है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है तो वो मुनज़्ज़म तरीके से ऑर्गेनाइज वे से काम न कर सके और उसमें जो है इंतशार पैदा हो। तो इसके लिए बिल्कुल यही स्ट्रेटेजी जो है इन लोगों ने ईरान के साथ भी अपनाई, एडॉप्ट की। फ्राइडे के दिन जो है जब इसराइल ने ईरान पर अटैक किया तो उन लोगों की मिलिट्री का जो हेड था, गार्डियन कॉर्प का जो हेड था, इसके अलावा जो है टॉप लेवल के उन लोगों की जो साइंटिस्ट थे तो उसकी एसेसिनेशन की ईरान के अंदर। अब ईरान ने जो है जो नया जो चीफ था तो उसको अपॉइंट किया, तो उसको भी जो है इसराइल अभी ये क्लेम करता है कि उसको भी हमने एसेसिनेट किया है। तो इसराइल की जो है हमेशा से ये स्ट्रेटेजी रही है। अब इस स्ट्रेटेजी को जो है जो ईरान है तो वो भी समझ गया कि किस तरीके से जो है ये लोग काम करते हैं और मोस्टली इसकी जो मेन रीज़न है तो वो ये है कि इसराइल की जो इंटेलिजेंस है तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसराइल की इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जो है वो इतने बड़े और आला लेवल पर जो है कामयाब जो अटैक्स है तो वो ईरान के अंदर करता है। और अब ईरान जो कि अपना रिलेशन इंडिया के साथ उसकी बहुत अच्छी थी, तो अब ईरान को इस चीज़ का इल्म हुआ कि यही जो लोग हैं जो कि बज़ाहिर मेरे साथ जो है वो अच्छे हैं, तो ये किस तरीके से जो है ये यहूदी और इसराइल के साथ वो मिले हुए हैं। काफ़ी सारे जो स्पाई है इंडिया की जो कि ईरान में पकड़े गए हैं और अभी जो है मज़ीद ऑपरेशन जो है सर्च ऑपरेशन जारी है और मज़ीद जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है कि किस तरीके से ये लोग काम करते हैं और इनको पकड़ते हैं। लेकिन इस चीज़ में जो इसराइल है जो कि काफ़ी हद तक कामयाब रहा और ईरान के अंदर उन लोगों ने ये टारगेट किलिंग की। अब ईरान जो है वो भी यही कोशिश करता है कि जिस तरीके से इसराइल उन लोगों की जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस के, न्यूक्लियर साइट्स के, मिलिट्री साइट्स के, उन लोगों की टॉप की जो लीडरशिप है तो उसकी एसेसिनेशन करता है, इसको टारगेट करता है। तो अब जो ईरान है तो इसकी भी कोशिश जो है क्या है, ईरान की भी जो कोशिश है तो वो यही है कि अब इसराइल के अंदर इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट प्लेस और इम्पोर्टेंट इसको किल करें। तो इसमें जो है अभी रिसेंटली जो है जो सामने आया है कि ईरान ने जो है मोसाद इस पर अटैक किया है और इसमें जो है इसको टारगेट किया है, जो कि इसराइल इस चीज़ को, इस खबर को छुपाने की कोशिश करता है। लेकिन बहुत सारे जो मीडिया है नेशनल इंटरनेशनल इसको कवर करता है कि ईरान ने जो है किया है, मोसाद पर अटैक किया है। हालांकि जो इसराइल वाले हैं तो वो ये कहते हैं कि मिलिट्री टारगेट्स जो है ईरान ने किया है, लेकिन डायरेक्ट जो है मोसाद को उन लोगों ने टारगेट किया है और इस पर जो मिसाइल है तो वो फेंके हैं। और फिर उस जो मोसाद है तो इसमें एक यूनिट है, वो यूनिट जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो यूनिट है यूनिट 8200 8200 जो यूनिट है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और
موسٹلی کمپیوٹر سے ریلیٹڈ، سائبر سے ریلیٹڈ جتنی بھی جو انٹیلیجنس ہے اس کی کلیکشن اسرائیل کے لیے یہ کرتا ہے، تو اس کو ایران نے ٹارگٹ کیا ہے۔ نیکسٹ جو خبر سامنے آئی ہے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، تو وہ یہ کہ اب چائنا جو کہ کھل کر ایران کی ہیلپ کرتا ہے، اور ایران کو جو ہے جو ابھی تک 2 سے 3 جو شپس ہے تو وہ بیچے ہیں، جس میں جو ہے کافی ساری اسلحہ ہیں، لیکن جو چائنا ہے تو انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ یہ جو شپس ہیں تو یہ یورپ جانے والے ہیں، لیکن بعد میں جو ہے وہ کس طریقے سے جو ریڈار ہے تو ان سے غائب ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ پتہ نہیں چلا، ایران کے اندر جو ہے وہ ریڈار سے غائب ہوئے ہیں۔ تو مطلب جو ہے بات کرنے کا یہ ہے کہ اب جو چائنا ہے تو وہ اس چیز کی اس جنگ میں جو ہے ایران کی ہیلپ کرتا ہے۔ اس کی بھی جو ہے پیچھے ریزن ہے کہ اب چائنا جو ہے کیوں ایران کی ہیلپ کرتا ہے اس جنگ میں، تو اس کی جو سب سے بڑی ریزن ہے تو وہ یہ ہے کہ ایران جس کے پاس جو ہے جو آئل کی ریزروائر ہے بہت زیادہ ہے، گیس کی ریزروائر ہے بہت زیادہ جو ہے اس کے پاس ہے، لیکن ایران پر سینکشنز ہونے کی وجہ سے جو ہے یہ چھوٹی موٹی کنٹریز جو کہ امریکہ جیسی کنٹریز سے جو ہے وہ ڈرتی ہے سینکشنز کی وجہ سے، تو وہ ان سے یہ پیٹرول اور جو گیس ہے تو وہ نہیں خریدتے۔ چائنا جو کہ ان سے نہیں ڈرتی تو وہ کیا کرتا ہے، آسان قیمتوں پر جو ہے وہ کیا کرتی ہے، ایران سے یہ تیل اور گیس وہ خریدتی ہے، کل کر جو ہے وہاں پر کام کرتی ہے، اور ان کی جو ہے ڈگنگ کی جاتی ہے، وہاں سے تیل نکالا جاتا ہے۔ کیا ہے اسرائیل نے جو ہے یہ کیا ہے کہ اسرائیل نے ڈائریکٹ جو ہے ایران کے اندر ان لوگوں کی آئل کی جو ویلز ہے ان کو جو ہے ٹارگٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے جو پرشین گلف ہے تو اس کے اندر جو ہے عراق اور جو ایران ہے تو اس کے بیچ میں جو ہے ایریا آتا ہے، وہ جو سی ہے تو اس میں کچھ ایریا عراق کا ہے، کچھ جو ہے وہ ایران کا ہے، جس میں بہت زیادہ جو گیس کی ریزروائر ہے تو وہ موجود ہے، تو اس پر جو ہے جو اسرائیل ہے تو انہوں نے اٹیک کیا ہے۔ ایک تو ایران کے اندر کیا ہے، دوسرا جو ہے وہ جو سی میں ایریا آتا ہے ایران کا اور عراق کا، تو ایران کا جو ایریا آتا ہے جس میں گیس کی جو ریزروائر ہے تو بہت زیادہ موجود ہے تو اس پر اٹیک کیا ہے۔ اب یہ بات جو ہے ایک تو ایران کے لیے بڑی نقصان کی بات ہے، دوسرا جو ہے چائنا کے ساتھ جو ہے ان لوگوں کی معاہدہ ہوا ہے تو چائنا کے لیے بھی یہ بڑی نقصان کی بات ہے، تو اسی چیز کو لے کر نیکسٹ جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے ایران کو۔ اور دوسری بات جو ہے اس میں یہ ہے کہ ایران جو کہ ایک کنٹری ہے اس ریجن میں جو کہ چائنا کو سپورٹ کرتا ہے اگینسٹ دی ویسٹ، اگینسٹ دی یو ایس اے، اسرائیل اور باقی جو ہے جو یورپین کنٹریز کے، تو اس کے اگینسٹ جو ہے ایران اس کو سپورٹ کرتا ہے، تو اسی وجہ سے اب جو چائنا ہے تو وہ اس کی ہیلپ جو ہے وہ کرتا ہے۔ ٹرمپ ابھی ریسنٹلی جو ہے G7 کی میٹنگ ہوئی جس میں جو ہے ٹرمپ میٹنگ درمیان میں چھوڑ کر آیا، تو یہ جو G7 تھا، G7 میں جو ہے ڈفرینٹ کنٹریز کے جس میں یو ایس اے ہے، جس میں کینیڈا ہے، فرانس ہے، اس کے علاوہ UK ہے، جاپان ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ اور ساتھ جو ہے اس میں کنٹریز موجود ہیں، تو یہ G7 کنٹریز ان کی میٹنگ یہ درمیان میں چھوڑ کر آیا، اور اس ٹائم جو ہے وہ غصہ بھی تھا کیونکہ یہ جو G7 تھا تو یہ G7 پہلے G8 تھا، اس میں رشیا بھی شامل تھا، لیکن رشیا نے جب جو یوکرین پر اٹیک کیا تو اس کے بعد جو ہے جو یورپین کنٹریز کے تو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ رشیا کو جو ہے G8 سے نکالا جائے، تو اس کے بعد یہ G8 جو ہے G7 بنا، لیکن اب ٹرمپ نے جو ہے انڈائریکٹلی اس چیز یہ کہا ہے کہ یہ جو G7 ہے تو اس G7 سے میں G8 اور G8 کیا کہ G9 بھی اس کو بنا سکتا ہوں، تو انڈائریکٹلی جو ہے اشارہ جو ہے وہ کیا ہے چائنا کی طرف کہ چائنا جو ہے وہ کیا کرے ہمارے ساتھ اس چیز میں شامل ہو جائے، اور ساتھ میں جو رشیا ہے تو وہ دوبارہ سے اس چیز میں ہاں جی جو G7 اور G8 ہے تو اس میں ہمارے ساتھ
تو اس کی ٹرمپ کا بات کرنے کا جو مقصد ہے تو وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے رشیا وہ سپورٹ کرتی ہے ایران کو، لیکن اس کو اسلحہ وغیرہ جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کرتی، بلکہ ڈپلومیٹکلی جو ہے ایران کی سپورٹ کرتا ہے، تو چائنا کو بھی یہی پیغام دینا چاہتا ہے کہ چائنا بھی سپورٹ کرے لیکن ڈپلومیٹکلی کرے، نہ کہ اسلحہ جو ہے ان کو دے۔ ایران کو آئسولیٹ کرنا چاہتی ہے، اور ساتھ میں جو ہے اب ان لوگوں کو پتا ہے امریکہ کو کہ چائنا جو کہ ابھی ایک ابری ہوئی طاقت ہے اور ایک پاورفل کنٹری جو ہے وہ بن چکی ہے، تو اب ان کو جو ہے اتنی آسانی سے جو ہے ہم سائیڈ لائن نہیں کر سکتے، تو اب اس کو جو ہے ہمیں اپنے ساتھ ملانا ہوگا، تو جو بھی ڈیسیجن جو ہے وہ آگے ہم لیں گے تو اس کو ساتھ میں بٹھا کے جو ہے وہ لیں گے، کیونکہ اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ تو یہی جو ہے میسج ٹرمپ دینا چاہتا تھا۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ خبر ہے اس ایران اور جو اسرائیل کی وار ہے اس کے علاوہ جو ہے ایک بہت بڑی خبر جو کہ ایران کی طرف سے جو ہے وہ آیا تھا، اور کافی ساری جو میڈیا ہے تو انہوں نے اس کو کور کیا تھا اور پبلش کیا تھا ڈیفرنٹ جو انٹرنیشنل نیوز چینلز کے، جس میں یہ تھا ایران نے کہا تھا کہ اگر اسرائیل جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اسرائیل ایران پر نیوکلیر میزائل جو ہے وہ پھینکتا ہے یا نیوکلیر اٹیک کرتا ہے مطلب، تو اس کے بدلے میں جو ہے جو پاکستان ہے تو پاکستان جو ہے اسرائیل پر نیوکلیر میزائل پھینکے گا۔ یہ خبر جو کہ بہت زیادہ جو ہے وہ آگ کی طرح پھیلی، اور کافی ساری جو میڈیا ہے تو انہوں نے اس چیز کو کور کیا اور پبلش کیا، تو یہ خبر بھی سامنے آئی۔ حالانکہ پھر جو ہے پاکستان کے جو فورن منسٹر ہے تو اس نے اس چیز سے انکار کیا کہ بھئی ایسا کوئی ڈیل جو ہے ہماری ان کے ساتھ نہیں ہوئی، یا ایسی کوئی بات جو ہے ایران کی گورنمنٹ کے ساتھ ہماری نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ خبر جو ہے کافی ساری وہ چلی تھی۔ اس کے علاوہ جو ہے یہی اگر دیکھا جائے تو یہی آج کی جو امپورٹنٹ ڈیٹیل تھی اور انفارمیشن تھی جو کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ مزید جو ہے کرنٹ افیئر کو ڈسکس کریں گے، دنیا میں کیا ہوتا ہے، ایران اسرائیل وار اس کو بھی دیکھیں گے، ساتھ میں جو ہے دنیا کے اندر باقی جو امپورٹنٹ ایونٹس ہوتے ہیں تو اس کو بھی کور کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔